بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے کہ ہم جب دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ہمارا اس چیز سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، ہم کسی نقصان میں نہیں جاتے بلکہ فائدے میں رہتے ہیں، اور اس چیز سے اللہ پاک بھی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ آپ میری مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرو، میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا۔ اسی روٹین کو اگر میں آگے لے کے چلوں تو میں آپ سے ایک کہانی ڈسکس کروں گا، شاید آپ نے وہ سنی بھی ہو، اور میں اس کو مزید دہراتا چلوں کہ ایک وقت ایک بوڑھا آدمی تھا اور اس کے پاس 19 اونٹ تھے، اور ان اونٹوں پہ کافی معاملات بھی تھے، اور جب وہ اس دنیا سے جانے لگا تو اس نے ان اونٹوں کی بابت اپنی ایک وصیت لکھی کہ میرے یہ جو اونٹ ہیں، میری اس کا آدھا حصہ میرے بیٹے کو، اور پانچواں میری بیٹی کو، اور چوتھا میری بیگم کو، میری بیوی کو تقسیم کر دیا جائے۔ اب خیر جب وہ بوڑھا آدمی اس دنیا سے چلا گیا تو اس کی وصیت سامنے آئی، تو سبھی گاؤں والے پریشان اس بات کو لے کے کہ اب یہ کیا کیا جائے، یہ تو عجیب سی وصیت ہے، کیونکہ 19 اونٹ تھے تو اس کا اگر آدھا حصہ رکھیں تو وہ پراپر نہیں تھے بنتے، ان میں سے بھی ایک اونٹ کم پڑتا تھا، تو اگر چوتھے حصے کی طرف جاتے تو بھی معاملہ خراب تھا، اور پانچویں حصے کی طرف جاتے تو بھی پراپر تقسیم نہیں ہو رہی تھی۔ تو میں اس کو ان شارٹ ہی بیان کروں گا۔ تو انہی سلسلے میں 2 3 دن 4 دن گزر گئے، اور باتوں باتوں میں لوگوں میں کسی ایک شخص نے بولا کہ فلاں گاؤں میں ایک نا بہت سمجھدار اور ایک دانا شخص رہتے ہیں، ہمیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے، انہیں بلوانا چاہیے تاکہ وہ اس پرابلم کا کوئی حل نکال سکے۔ تو اتنے میں انہیں پیغام بھجوایا گیا، اور وہ پھر اپنے اونٹ پر سوار ہو کر اس گاؤں میں آئے۔ تو جیسے ہی وہ گاؤں میں آئے، گاؤں والوں نے اپنا ماجرا ان کے سامنے بیان کیا کہ ہم اس مصیبت سے 2 4 ہیں، پریشان ہیں، ہمیں اس میں دیکھنا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے کیا حل نکالتے ہیں۔ تو جیسے ہی ان بزرگوں نے گاؤں والوں کی بات سنی تو انہوں نے اندازہ لگایا اپنی عقل کے مطابق، تو انہوں نے کہا جی میرا جی جو اونٹ ہے اس کو بھی 19 اونٹوں میں شامل کر کے آپ ان میں برابر کی تقسیم کر دیں۔ اب گاؤں والے اس بات سے بہت پریشان تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے بھائی، ایک تو وہ وصیت کرنے والا عجیب شخص نکلا کہ وہ کیسی وصیت کر گیا، اور اب یہ جناب جو صاحب آئے ہیں ان کو ہم سمجھدار سمجھ رہے ہیں اور یہ اپنا نقصان کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے گاؤں والوں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں اپنا نقصان کر رہے ہیں کسی کی خاطر؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں، تو آپ کو کیوں؟ تو گاؤں والوں نے پھر زیادہ زور زبر نہیں کیا، ان کو بھی ان کی بات ماننا پڑی، اور انہوں نے کہا جی جیسا میں کہتا ہوں ویسا کریں، تو پھر ویسا کرنا پڑا۔ اب جب انہوں نے یہ بات کر دی کہ میرا اونٹ بھی شامل کر کے تقسیم کر دیا جائے، تو وہ 19 اونٹ کی جگہ 20 اونٹ ہو گئے۔ اب 20 اونٹوں کا جو آدھا حصہ جو کہ نصف بنتا ہے، وہ 10 اونٹ تھے، وہ ان کے بیٹے میں تقسیم کر دیے گئے، اور 20 اونٹوں کا جو پانچواں حصہ یعنی کہ 5 اونٹ جو تھے وہ ان کی بیٹی میں تقسیم کر دیے گئے، اور جو چوتھا حصہ جو ان کے مطلب بیوی کے لیے تھا، وہ 4 اونٹ ان کی بیوی کو مل گئے، تو پھر یہ 19 اونٹ بن گئے، اور اب ایک اونٹ پھر بچ گیا، تو وہ جو صاحب کا اونٹ تھا انہی کے لیے واپس انہیں مل گیا، اور اب وہ اسی اونٹ پر بیٹھ کر اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تب موقع پہ سارے گاؤں والے حیران تھے کہ بھائی یہ کیا، کیسے انہوں نے مطلب کس دنائی سے، کس عقل مندی سے انہوں نے معاملہ حل کر دیا سارا جو بھی ہے، اور سب کو اسی حصے سے مطلب ملے۔ تو کسی کی ہیلپ کرنے سے، کسی کی مدد کرنے سے آپ کا کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ کبھی بھی خسارے میں نہیں جاتے، بلکہ آپ کا بھلا ہی ہوتا ہے، دوسروں کی نظر میں بھی اور اللہ پاک کی نظروں میں بھی آپ بالکل اچھے ہی رہتے ہیں۔ تو ہمیں دوسروں کا بھلا ہی کرنا چاہیے، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے، اور یہ چیز ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کریں گے، آپ نے جو بونا ہے وہ پانا ہے، تو بالکل آپ کے عمل کے مطابق ہی آپ کو اس کا عمل بھی ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو امید کرتا ہوں میری بات آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔